احمد بلال محبوب صاحب سے یہ جب ٹویٹ سامنے آیا احمد بلال صاحب، پہلا آپ کا ریئیکشن اس پر کیا تھا؟ اس ٹویٹ پر صدر صاحب کے بہت شکریہ۔ میرا پہلا تاثر یہ تھا کہ اس ٹویٹ نے پہلے ہی پاکستان کا تو بہت چیزوں کے اوپر ہمارے لیے مسائل کھڑے کیے ہوئے ہیں، لیکن اس نے تو باقاعدہ ہمارا مذاق بنا دیا ہے پاکستانی ریاست کا۔ یعنی ایک مذاق کی صورتحال نظر آئی کہ ایک ریاست کی سطح پہ اس کے ٹاپ جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے ان کے لیول پہ یہ ایک ایسی سچویشن تھی جو ناقابل تصور تھی، اور اس کے ذریعے سے دنیا کے سامنے جو میسج آتا ہے وہ یہ کہ ایک بہت ہی غیر ذمہ دار سی اسٹیٹ ہے، اس کے بہت ہی غیر ذمہ دار فنکشنریز ہیں۔ یہ تاثر میرے ذہن میں پیدا ہوا اور مجھے بہت تشویش اور فکر ہوئی اس کی۔ اچھا، دوسری ایک اور چیز ہے نا کہ کلیئرٹی کیا ہے اس وقت؟ اگر صدر صاحب نے دستخط نہیں کیے، کچھ کلیئرٹی آپ کے ذہن میں ہے اس سے متعلق کہ دستخط کیے ہیں، کسی نے کر دیے ہیں، دستخط کیے بغیر بھیجے ہیں؟ یہ کچھ چیزیں سامنے آئی ہے؟ سٹیٹس کیا ہے اس وقت ان قوانین کا؟ دیکھیے، قوانین تو باقاعدہ نوٹیفائی ہو چکے ہیں اور وہ قانون بن چکے ہیں۔ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے طور پہ ہم ان کو نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی ورکشاپ کی ویب سائٹس پہ دیکھ سکتے ہیں، وہ موجود ہے، نوٹیفیکیشن موجود ہے، اس کی تو حیثیت یہ ہے۔ لیکن صدر مملکت نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے اس کے اوپر کوئی دستخط کر دیے تھے ایکسنٹ کے جو کہ انہوں نے غلط بدل دیے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے اگری نہیں کرتا تھا اور میں نے انہیں کہا تھا کہ یہ بل واپس کر دیا جائے۔ اب اگر وہ اگری نہیں کرتے تھے تو پھر بل واپس کرنا آپشن نہیں تھا، پھر آپشن یہ تھا کہ وہ اس کے اوپر اپنے جو گریوینسز تھے یا جو اعتراضات تھے وہ ریکارڈ کرتے اور پھر وہ جاتے واپس اسمبلی کو۔ خالی بل کو واپس کرنا اس آئین کے اندر کوئی آپشن نہیں ہے اور وہ واپس کرنے کا کوئی مطلب بھی واضح نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی وی وڈ لائک یو ٹو ٹیل اس دا پروسیجر کہ ہاؤ ڈز اٹ ورک۔ آرٹیکل 75 نے تو بیان کر دیا، لیکن یہ پریزیڈنسی میں جو ونگز ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بی بی سی میں بھی ابھی کافی انٹرسٹنگ کافی معلوماتی ایک اس کے اندر ایک آرٹیکل میں نے دیکھا، اس کے اندر سیکشن آفیسر سے لے کے اوپر تک جو چیزیں، خاص طور پر جو اسمبلی سے پاس ہونے والے بل ہیں جو صدر صاحب کے پاس جاتے ہیں، ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ اور کیا وربلی صدر صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی میں مطمئن نہیں ہوں، بھجوا دیں، یا انہیں ریٹن میں دینا پڑتا ہے اس سے متعلق اپنا ڈسڈین یا جو بھی ڈسینٹ ہے؟ دیکھیے، جو پروسیجر ہے وہ تو یہ ہے کہ جب قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے دونوں سے پاس ہو جاتا ہے قانون، تو پھر جس ایوان سے یہ بعد میں پاس ہوتا ہے اس کا سیکریٹریٹ یہ بھجواتا ہے صدر مملکت کو ان کے ایکسنٹ کے لیے، ان کی رضامندی کے لیے۔ اور یہ مجھے حال ہی میں پتہ چلا، جس کا میرے علم نہیں تھا، کہ یہ وزیر اعظم کے دفتر کے تھرو ہو کے جاتا ہے، یعنی وہ سیکریٹریٹ وزیر اعظم کو بھیجتے ہیں، یہ جس کا کہ کوئی رول نہیں ہے اب اس معاملے میں، لیکن وہاں سے ہوتے ہوئے وہ صدر مملکت کے پاس جاتا ہے۔ اور یہ صحیح ہے کہ صدر مملکت کے پاس ایک کافی بڑی اسٹیبلشمنٹ موجود ہے، ان کے پاس بہت سی برانچز ہیں۔ آپ کو حیرانی ہوگی کہ ان کا جو سٹاف کی تعداد ہے وہ وزیر اعظم آفس کی تعداد سے زیادہ ہے، اور ان کا بجٹ بھی وزیر اعظم کے آفس کے بجٹ سے زیادہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس پورا سٹاف موجود ہے، تو کم از کم جو یہ کر سکتے تھے وہ یہ ہے کہ یہ دو، کیونکہ میں وہی دیکھ رہا تھا کہ 21 گریڈ کے سیکرٹری سے لے کے سیکشن آفیسر تک اچھا خاصا ایک لسٹ ہے لوگوں کی جس کے پاس سے ہو کے یہ چیزیں گزرتی ہیں۔ ابھی حال ہی میں جو ان کے لیگل ایڈوائزر تھے یا کنسلٹنٹ تھے وہ سپریم کورٹ کے سابق ایک جج تھے، وہ انہوں نے کوئی 6-7 سال وہاں پہ تھے۔ اب مجھے لیٹسٹ پوزیشن نہیں پتا، کم از کم اسی لیول کے شخص ہوں گے نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس سٹاف کی کوئی کمی نہیں ہے، مشورے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو یہ بہت غیر ذمہ داری کی بات ہے کہ انہوں نے یہ بل بغیر کسی لکھے ہوئے آبجیکشن کے واپس بھیج دیا، جبکہ ان کو اگر اعتراض تھا تو پھر وہ اعتراض ریکارڈ ہونا چاہیے تھا۔ وہ اسمبلی کے پاس زبانی کیسے جا سکتا تھا؟ کیونکہ زبانی تو وہ اپنے سٹاف کو تو کہہ سکتے تھے، لیکن اسمبلی کے پاس جاتا، وہ اسے ریکنسیڈر کرتے، اگر ان کی بات پہ وزن ہوتا تو اس کے بعد پھر بل کو موڈیفائی کرتے اور دوبارہ بھیجتے پاس کروانے کے بعد ان کو۔ اور اگر یہ ان کو اعتراض ہوتا کہ جو صدر صاحب نے کہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے،
تو پھر اس کے پاس ان کا راستہ یہ ہے کہ وہ جوائنٹ سٹنگ بلاتے سینٹ اور قومی اسمبلی کی اور وہاں سادہ اکثریت سے پاس کر لیتے. جب وہاں پاس ہو جاتا ہے تو پریزیڈنٹ کا آبجیکشن اوور رول ہو جاتا ہے اور پھر وہ 10 دن کے اندر اس کی منظوری نہ بھی دیں تو یہ قانون بن جاتا ہے. تو یہ طریقہ کار ہے. لیکن آبجیکشن نہ لکھتے ہوئے یہ کہنا کہ میں نے آبجیکشن کیا تھا اور میرے اسٹاف نے مجھے انڈرمائن کیا ہے، یہ میری سمجھ میں تو نہیں آتی یہ بات. یہ میرے خیال میں بہت ہی غیر ذمہ داری کی بات ہے. بھٹی صاحب آپ